الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ کہ لوگ اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے. دوستو، صحابہ کرام کی اس امت پر بہت سے احسانات ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہماری ضرورت کی تمام تر چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ہم نے کل کی روایت میں بھی پڑھا تھا، تو صحابہ کرام نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، کوئی بندہ خیر کا کام کرے اور لوگ اس پر تعریف کریں یا لوگ اس کی وجہ سے اس سے محبت کریں تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تو مومن کو پیشگی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کے لیے نیک نامی جاری فرما رہے ہیں. اگر کسی آدمی کی نیک نامی جاری ہو رہی ہے، کسی نیک عمل کی وجہ سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، تو اس میں قطعاً ریاکاری کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کو سنانا مقصود نہ ہو، اور اس کے بعد اگر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یا اس کام پر آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ قطعاً ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ دنیا میں بھی پیشگی خوشخبری اللہ دے رہے ہیں اور آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.